حسین جس خیمے کے پاس سے گزرتے تھے مائیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہے. اسی طرح میرا اور آپ کا مولا حسین جب اپنی بہن کے خیمے کے پاس سے گزرا تو ٹھہر گیا. بہن کی آواز آ رہی ہے گفتگو کی، اپنے شہزادوں سے گفتگو کر رہی. خیمے کا منظر عجیب ہے. ماں بیٹھی ہے، ایک زانو پہ محمد کا سر ہے، ایک پہ اون کا سر. اور جیسے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، زلفیں سوار رہی ہے اپنے بچوں. اور ثانیہ زہرا اپنے بچوں سے کہتی جا رہی ہے میرے بچوں معلوم ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہوا ہے؟ یہ تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوا ہے. دیکھو اگر تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے، لیکن وہ نہیں. بس اب صبح میری لاج رکھ لو اور سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہو جاؤ. وہ دونوں بچے اپنی مادر گرامی کا ایک ایک ہاتھ تھام کر کہتے مادر گرامی اطمینان رکھیے، ہم عباس ماموں عباس کے شاگرد ہیں، صبح ہونے دیجیے. دیکھیے بس اجازت دلوانا آپ کا کام ہوگا، میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دینا ہمارا کام ہے. خوش ہو گئی ماں، خوش ہو گئی زینب، اپنے بچوں کی پیشانیوں کے بوسے لیے. میرے بچوں تم نے مجھے خوش کر دیا. اچھا بس دیکھو 2-3 نصیحتیں کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا. دیکھو پہلی بات، خبردار نہر کا رخ نہ کرنا. میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی، نہر کی طرف نہ جاؤ. اگر پانی کی طرف گئے دودھ نہیں بخشو. مادر گرامی اطمینان رکھیے، ہم پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں. اور دیکھو بیٹو میرے بچوں ساتھ رہنا، دونوں مل کے رہنا، مل کے رہو گے طاقت بڑی رہے گی، جدا مت ہو جانا. اور تیسری نصیحت کہتی ہے میرے بچوں کوشش کرنا پسر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، اسے قتل کر دو. یہ قتل ہوگا سردار ہے، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. حسین اشک بھری آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے. یہ ساری گفتگو سے کیسا وقت آ گیا، کیسا وقت آ گیا. گود کے پالے قتل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. صبح ہوئی، ایک کے بعد ایک کی شہادت کی خبر آتی ہے، ایک کے بعد ایک کی آتی ہے. اور زینب انتظار کر رہی ہے کہ کب اون و محمد کے لاشیں آئیں گے. اور کیا کیسی مائیں ہیں کربلا کی، کب آئیں گے ان کی لاشیں. آخر ظہر کا ہنگام بھی گزر گیا. ایک بار خیمے کے سامنے سے دونوں بچے گزرے، فضا کو بھیجا، فضا ذرا اونو محمد کو تو بلا کر لا. دونوں بچے پہنچے، دیکھا ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار، غیظ کے، نگاہیں زمین میں گاڑ. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ کہیں دست بست ہاتھ جوڑ، مادر گرامی ہم پہ غصہ مت ہو جائے گا، غصہ مت. پوچھا زینب نے اب تک زندہ ہو؟ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جانا، کیا جب میرے بھائی پہ تلوار چل جائے گی پھر جاؤ گے میدان؟ کہ مادر گرامی غصہ نہ کریں، ہم صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، لیکن ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. غصہ کم ہو گیا ثانیہ زہرا. اچھا تمہیں اجازت ملے گی، فضا ذرا ماجائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین خیمے میں منظر دیکھا. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائے، حسین فرماتے ہیں زینب اون و محمد کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں مانگنا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے، اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ کہ بھیا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، میری مجبوری بھی تو دیکھو. اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا زینب اپنے اون و محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا. بھائی نہ روکو، بھائی نہ روکو، یہ تو معمولی سا صدقہ ہے تم پر، زینب کو یہ صدقہ دینے دو.
کس طرح اجازت لی ہے؟ حسین نے دونوں شہزادوں کو خود سوار کرایا، ایک کو حسین نے، ایک کو عباس۔ جب دونوں شہزادے میدان کی طرف چلے تو عباس نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا میرے شہزادوں دھیان سے، مسکرا کے کہا مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں۔ میدان میں آئے، للکارا، رجس پڑی، سنو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنو۔ اب جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے سامنے۔ ایسی رجس پڑی کہ اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو گئے۔ جو آتا تھا کسی کو بڑا بھائی جہنم رسید کرتا تھا، کسی کو چھوٹا بھائی۔ چلا کر پسر سعد نے کہا یہ لشکر ختم کر دیں گے ایسے پورا، ایک ساتھ حملہ کرو۔ زینب کے شہزادوں پہ پورا لشکر ٹوٹ پڑا، لیکن شہزادوں نے بھی ایسا حملہ کیا کہ لڑتے ہوئے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہ ملعون خیمے کی پشت سے نکل کر بھاگا، چلاتا جاتا ہے 2 بچے تمہارے قابو میں نہیں آتے۔ بھاگتا ہوا لشکر کہتا ہے 2 بچے نہیں، 2 نوجوان نہیں، ذرا ان کے لڑنے کا انداز تو دیکھ، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے کہتا ہے اچھا ایسا کرو، قریب جا کے نہیں لڑ سکتے تو دور سے ان پر تیروں کی بارش کرو۔ اب دونوں شہزادوں کے سامنے کوئی نہیں، تیر اندازوں نے چاروں طرف سے گھیرا، دور سے تیر باران۔ اب جو تیروں کی برسات ہوئی، بچوں کے سامنے تو کوئی نہیں، کہاں تک اپنے آپ کو تیروں سے بچاتے۔ کچھ ہی دیر میں جب تیروں سے چھلنی ہوئے تو پسر سعد نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرو۔ لشکر پہ لشکر، دستے پہ دستے، رسالوں پہ رسالے حملہ آور ہوئے۔ بہت کوشش کی بھائیوں نے ساتھ رہنے کی، ساتھ نہ رہ سکے۔ اون محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ پہلے چھوٹا بھائی گرا زخموں سے چور ہو کر، آواز دی بھیا میری خبر لے، لیکن وہ کیسے جواب دے، وہ تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرنے لگا، آواز دی حسین کو یا خالہ ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ پس یہ آواز سن کر حسین دوڑے، عباس، علی اکبر، فضہ نے خیموں میں خبر دی بیویوں آؤ جمع ہو جاؤ، ثانیہ زہرا کے خیمے میں زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں۔ زینب نے خبر سنی، سجدہ شکر میں گئی، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول کر لے۔ پس صدا دی گئی، خیمے پہ صدا ہوئی، انتظام کیا گیا۔ ایک کو حسین، دوسرے کو عباس آغوش میں لیے داخل ہوئے، فرش پہ لٹا دیا گیا۔ زینب نے دیکھا ابھی بچوں میں کچھ جان باقی ہے، فضہ سے کہا فضہ ایسا انتظام کر کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں۔ انتظام ہوا، منظر وہی شب عاشور کا، زینب درمیان میں بیٹھی ہے، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک اون کے سینے پر، بڑے اطمینان سے کہتی ہے میرے شہزادوں کس حال میں ہو، میرے بچوں کس حال میں ہو۔ بڑے بھائی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہتا ہے مادر گرامی اللہ گواہ ہے، ہم نے پانی کا رخ بھی نہیں کیا، ہم نے نگاہ اٹھا کر بھی پانی کی طرف نہیں دیکھا تھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا تھا نا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے مادر گرامی ہم پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا، آپ راضی تو ہو گئی، آپ نے دودھ تو بخش دیا۔ ارے زینب عصر عاشور کے بعد کبھی حسین بنی، کبھی عباس بنی، کبھی حیدر کرار بنی، سب کچھ ہے زینب، لیکن زینب ماں بھی تو ہے، اون محمد کی ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی یہ جو معصومانہ گفتگو سنی، زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی سر محمد کے سینے پر پٹکتی، کبھی اون کے سینے پر پٹکتی تھی، میرے شہزادوں، میرے لاڈلوں، میں تم سے راضی